السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو ہیلتھ 21 جو کہ ہے عیسیٰ لیبارٹری کی جانب سے. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے منکی پاکس. اور منکی پاکس آخر یہ کون سی بیماری اور یہ کہاں سے آئی ہے اور کیا واقعی اس بیماری کا کوئی علاج ہے یا اس بیماری سے یہ بیماری جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے منکی پاکس اور ہمارے ساتھ جو ہمارے ڈاکٹر موجود ہیں ان کو میں ویلکم کرتی ہوں ہمارے شو پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مرزا ارشاد بیگ صاحب، ان کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ منکی پاکس ہے کیا بیماری؟ دیکھیں، منکی پاکس جو ہے وہ ایک اس طرح کا جراثیم ہے جو عام طور پہ انسانوں سے جانوروں اور جانوروں سے انسانوں کے درمیان منتقل ہو سکتا ہے. بیسیکلی اس کا جو جراثیم ہے وہ اینیمل ریزروائر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ڈبل زینوٹک ڈیزیز ہے جو انسانوں سے جانوروں میں اور جانوروں سے انسانوں کے درمیان منتقل ہو سکتی ہے. اچھا، یہ کیا چکن پاکس کی کوئی فیملی ہے؟ ایگزیکٹلی. اس سے ہم چکن پاکس نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو بیسیکلی اسمال پاکس جو چیچک ہے اس سے ہم اس کو جو ہے اسی کی فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور پاکس وائرس کہلاتے ہیں. یہ پاکس ویریڈی فیملی ہے، اس سے تعلق رکھتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، منکی پاکس جو ہے کیا منکی سے یہ بیماری جو ہے وہ یہ کیونکہ ایک اس کا بھی ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو نکلتی تھی اور وہ منکی کو بہت لوگ جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے تھے. اس سے یہ ایک ریسرچ یہ بھی کسی ڈاکٹر نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی ہمارے ایک شو پہ. تو تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ سے بھی اس پہ بات کریں. بیسیکلی یہ جو ڈیزیز ہے یہ 1958 کے اندر ڈائگنوز ہوا ہے، ٹھیک ہے. پہلا کیس اس کا ایسٹ افریقہ اور انگولا کی کچھ ریاستیں ہیں وہاں پہ یہ کیس ڈائگنوز ہوا. اس کے بعد لوگوں میں یہ پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ شاید یہ منکی سے اسپریڈ ہوتا ہے یا منکی سے جو ہے وہ پھیلتا ہے. دیکھیں، جو بھی آپ کے پالتو جانور ہیں یا آپ کے پالتو گلیریاں یا جو ہیں وہ آپ کے پیٹ اینیملز، یہ ان کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک اینیمل ریزروائر ہے، تو عام طور پر کسی بھی اینیمل سے یہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پہ جہاں پہ یہ زیادہ دیکھا گیا ہے وہ ہمارے گائے، بچھڑے، بکریاں، بھیڑیں، ان میں یا پالتو گلیریوں میں یا پالتو بلیوں کے اندر یہ زیادہ پایا گیا ہے. مطلب اکثر لوگ گھر میں بلیاں بھی رکھتے ہیں اور ایگزیکٹلی. دیکھیں، یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک زونوٹک ڈیزیز ہے. تو زونوٹک ڈیزیز وہی ہوتی ہے کہ جو ٹرانسمٹ ہوتی ہے انسانوں میں جانوروں کے ذریعے. ٹھیک. اچھا، اب یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، اس کے پاکستان میں کتنے رپورٹ ہوئے ہیں کیسز؟ پاکستان میں کہہ لیں، کراچی میں کہہ لیں. دیکھیں، اب میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میں آپ کو مئی تک کا ڈیٹا دے سکتا ہوں. ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ ایک کیس ابھی خاص طور پہ جس کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے. لیکن ڈائگنوز 3 کیس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں 21 اپریل تک جو ہے وہ ایک کیس رپورٹ ہوا تھا، لیکن مئی کے اندر جا کے 3 کیس جو ہیں وہ کنفرم ہو چکے ہیں. 20 کا ڈیٹا ہمارے پاس نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے اندر اسلام آباد کے اندر موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آیا یہ جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کے ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ ڈیٹیل میں ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیے گا. دیکھیں، علامات جو ہیں وہ اس کی پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ کتنا ہے. انکیوبیشن کتنے دورانیے کے اندر یہ ہو سکتا ہے. عام طور پہ اس کا دورانیہ 3 ہفتے کا، یعنی اگر آپ ایکسپوز ہوئے ہیں جراثیم سے 5 سے 21 دن کے اندر اس کا انکیوبیشن پیریڈ موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب یہ انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو 21ویں دن کے بعد سے اس کے اندر جو ہے وہ علامات جو آنا شروع ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے گلینڈز کا بڑھ جانا، لمف نوڈز کا بڑھ جانا شامل ہے. ہیڈ ایک، سیویئر ہیڈ ایک ہے، فیور کی کیفیات آنا شروع ہو جاتی ہیں، باڈی ایکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ زیادہ تر لوگوں کے اندر ریشز ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں. ریشز عام طور پہ گروئن ایریا کے اندر ہوتے ہیں، وہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں، پھر پرائیویٹ پارٹس کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو ریشز ہوتے ہیں وہ دین پمپلز کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں اور دین بلسٹرز یعنی چھالوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سے پیشنٹ ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایگزاسشن آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر، اور پھر جنرلائز ویکنیس اور میلیز کی طرف چلا جاتا ہے پیشنٹ. عام طور پر کچھ پیشنٹس کے اندر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ لوز موشن کے ساتھ پریزنٹ ہوتا ہے اور اس میں ریشز آ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ اس کی ساری علامات ہیں. انکیوبیشن پیریڈ میں نے آپ سے کو بتا دیا ہے. اس کے علاوہ جو مین چیز ہے، جو لائن آف ٹریٹمنٹ ہے، اس کا لائن آف ٹریٹمنٹ کے اندر ہم عام طور پہ اس میں
اینٹی وائرل ایجنٹس دیے جاتے ہیں اس کے اندر. اینٹی وائرل ایجنٹ خاص طور پہ ابھی ہمارے پاس پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ اینٹی وائرل ایجنٹس ہمارے پاس جو یورپین سائٹس ہیں یا جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ یوز ہو رہے ہیں, جس میں ٹوکیپیرامائڈ ایک ڈیزیز جو ہے وہ ایک اینٹی وائرل ایجنٹ ہے جو یوز ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ہم کیلامائن لوشن سے سودنگ ایفیکٹس دیتے ہیں پیشنٹس کو. اس کے علاوہ اینٹی الرجی یا جو ہم اینٹی ہسٹامینز ہیں ان سے بھی پیشنٹ کو دیتے ہیں. ایک چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے. سیلف لمیٹنگ ڈیزیز یہ ہے کہ یہ خود سے ہوگی اور 2 سے 4 ہفتے کے اندر خود ہی سبسائڈ ہو جاتی ہے. پیشنٹ کو کنسرن کب ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر بلسٹرز بننا شروع ہو جاتے ہیں, چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں, تو پیشنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کنسرنڈ ہو جاتا ہے, ورنہ ادروائز یہ ایک عام وائرل ڈیزیز کی طرح ہی لوگ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, مطلب یہ اتنا خطرناک نہیں جیسے اور ہمارے کچھ ہیں کہ جان لیوا, یہ اس حد تک نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں کمپلیکیشنز ہر جگہ موجود ہوتی ہیں, ہر بیماری کے اندر موجود ہیں. اس میں بھی کمپلیکیشنز ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر اس کی ہم کمپلیکیشنز کی بات کریں تو اس میں نمونیا سب سے زیادہ اہم ہے. اس سے نمونیا ہو سکتا ہے پیشنٹ کو, اس سے میننجائٹس ہو سکتا ہے. میننجائٹس عام طور پہ گردن توڑ بخار کہا جاتا ہے, اس سے وہ بھی ہم ایک کمپلیکیشن اس کی ہے. ایک کمپلیکیشن جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ انسیفلائٹس ہے. میننجو انسیفلائٹس ہے, یعنی کہ دماغ کی نازک جھلی کے اوپر ورم آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے پیشنٹ کوما میں بھی جا سکتا ہے اور جی, اور اس سے کارڈیک اریسٹ یا دوسری جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کولیپس ہو سکتا ہے پیشنٹ. اچھا, اس بیماری سے سب ہو سکتا ہے, پر وہ کس سٹیج پہ ہو سکتا ہے؟ یہ کمپلیکیشنز ہیں, یہ مطلب کس اس پہ جا کے ٹریٹمنٹ ٹھیک نہ ہو, یا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو آج ہمارے شو سے منکی پاکس کے حوالے سے جتنی معلومات ہم دے سکیں اتنی دیں. کیونکہ بعض دفعہ ہمیں کوئی بھی بیماری ہو کسی طرح کی بھی, تو پہلے کوشش ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں کہ ہم خود ٹریٹمنٹ کر لینا, اس کے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں. جب بگڑ جائے بیماری پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو آیا اسی لیے آج اس پہ بات کرنا لازمی ہے کہ اگر کچھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو اس کے بعد اتنی مشکل ہو سکتی ہے. دیکھیں, وین ٹو گو ہاسپٹلائزیشن, یہ ایک اہم سوال ہے, اور آپ نے اچھا ایک سوال پوچھا کہ وین ٹو گو ہاسپٹلائزیشن. انیشیلی جب 3 دن سے زیادہ آپ کو فیور ہونا شروع ہو جائے, یا پھر آپ کے جسم کے مختلف حصوں کے اوپر ریش آنا شروع ہو جائے, تو فوراً سے آپ نے ہاسپٹل سے کنسرن کرنا ہے. آج کل تو ہر جگہ پہ لیب کی سہولیات موجود ہیں. جی, ایک پی سی آر کا ٹیسٹ ہوتا ہے, پی سی آر فار منکی پاکس. اچھے بڑے ہسپتال میں اچھی بڑی لیب کے اندر یہ سہولت موجود ہے, ٹھیک ہے. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو انیشیل امپریشن ہے, جو کلینک جو ہمارے کلینیشینز ہیں یا جو ہمارے جنرل فزیشینز ہیں, وہ فوراً سے ہی اس کو رول آؤٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں خدا نخواستہ یہ بھی نہ ہو سکے, منکی پاکس نہ ہو. عام طور پہ اس کا ایک سیزن ہوتا ہے. ہم تو چونکہ ایکسپوجر کے اوپر ہوتی ہیں چیزیں, عام طور پہ ایکسپوجر کو ہم کنسرن کرتے ہیں کہ ایکسپوجر کب ہو رہا ہے. ایکسپوجر ہمارے یہاں زیادہ تر جانوروں سے بقرعید کے ہی دنوں میں ہوتا ہے. تو ایکسپوجر جیسے ہی ہو, فوراً سے 3 دن کا فیور آ جائے, ریش آ جائے, آپ اپنے کلینیشین سے مل لیں, ملاقات کریں, اپوائنٹمنٹ. وہ پھر آپ کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے کون سی انویسٹیگیشن کے اوپر فوکس رکھنا ہے. ڈائگنوسٹک پی سی آر ہے, پی سی آر فار منکی پاکس ڈائگنوسٹک ہے, وہ کرائیں اور دیکھیں. اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ. جی, اور اگر ٹریٹمنٹ دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے کہ ٹریٹمنٹ ہمارے عام طور پہ جو ہے وہ بہت زیادہ لائٹلی لیا جاتا ہے ہر چیزوں کو, لیکن لائن آف ٹریٹمنٹ ہماری یہی ہے کہ آپ پہلے اینٹی وائرل ڈرگس لے لیں, یا آپ جو ہے وہ اینٹی ہسٹامینز لے لیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ کیلامائن لوشن سے سودنگ ایفیکٹ لے لیں. اگر بہتر ہو جاتا ہے, سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 4 ہفتے میں ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا, تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, جس طرح سے کورونا آیا تھا تو فوراً سے اس کا ٹریٹمنٹ تو کوئی نہیں تھا, تو کیا اسی طرح منکی پاکس کا بھی کوئی نہیں ہے ٹریٹمنٹ, یا اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہے؟ دیکھیں, ٹریٹمنٹ وائرل ڈیزیز کا ایسا نہیں ہوتا, ہر ایک کا اپنا ٹائم لیمٹ ہوتا ہے کہ ٹائم ڈیوریشن کے بعد وہ ویسے ہی سیٹل ہو جاتا ہے. لیکن پریونشن پہ اگر ہم پریونشن کی بات کریں کہ جو یہ سیزن آتا ہے, یہ سیزن ڈیولپ ہوتا ہے, جس طرح سے سیزن اوریجنیٹ ہو رہا ہے, یہ سیزن آ رہا ہے, ہمیں اس میں بچاؤ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ علاج سے بہتر پرہیز ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ بچاؤ کرنا ہے تو آپ نے یہ, کیونکہ اس طرح سے یہ سیزن میں گرو کر رہا ہوتا ہے, ڈارک موائسٹ کنڈیشن میں یہ گرو کرتا ہے, لو انوائرمنٹ کے اندر یہ گرو کرتا ہے. ایون کپڑوں کے اوپر لگا ہو, لیلن کے اوپر ہو, یہ گرو کر جاتا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اپنی ہائیجین کو مینٹین کرنا ہے, پرسنل ہائیجین کو مینٹین کرنا ہے, ہینڈ ہائیجین کو مینٹین کرنا ہے. اب تو سینیٹائزرز کا بے تحاشا استعمال ہے, آپ الکوہل بیس سینیٹائزر سے ہاتھ یوز کر سکتے ہیں, آپ فوراً سے ہینڈ واش کریں.
پروٹین رچ ڈائٹ لے سکتے ہیں آپ. جیسے آپ پروٹین رچ ڈائٹ لیتے ہیں تو آپ کو امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. جب آپ کی امیونٹی قوت مدافعت بہتر ہو جائے گی تو آپ جو ہیں وہ ان تمام وائرل اور بیکٹیریل ڈیزیزز سے کمپیٹ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مطلب کچھ لوگ تو افورڈ نہیں کر سکتے تو چھوٹے چھوٹے پرندے گھر میں رکھتے ہیں, طوطے ہو گئے, چوزے ہو گئے, مطلب وہ آپ کو ہر گھر میں نظر آئیں گے نا. مڈل کلاس لوگ بھی جو ہے ان کے بھی بچوں کو شوق ہوتا ہے تو وہ ذرا سستے ہوتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں. تو کیا یہ بیماری ان سے بھی آ سکتی ہے؟ یہ اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کیونکہ عموماً ہر دوسرے گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, تاکہ ہم وہاں تک بھی ایک میسج پہنچائیں, کیونکہ ایک غریب فیملی تو ویسے ہی اس ٹائم اتنی مہنگائی کے دور میں پریشان ہے. اللہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ یہ بیماری اس طرح سے ہو, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کو بھی تھوڑا سا بتا دیں. جی دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اب گھر میں پودے اور پرندے رکھنا ٹھیک ہے, لیکن ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, آپ ڈسٹینس کے ساتھ جب آپ ان چیزوں کو پودے پرندوں کے اگر آپ شوقین ہیں اور آپ ڈسٹینس رکھتے ہیں تو آپ الرجیز سے محفوظ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہر قسم کی الرجیز, کسی کو پالن سے ہوتی ہے, کسی کو جو ہے وہ پرفیوم سے ہو سکتی ہے, کسی کو پولیوشن سے ہوتی ہے, تو آپ الرجیز سے خود کو پریونٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ الرجیز کو پریونٹ کریں گے یا الرجیز سے اپنے آپ کو بچائیں گے, یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس کی کوئی ویکسین ہے؟ جیسے خسرہ کی اور سب چیزوں کی ویکسین ہے, تو کیا منکی پاکس کی بھی کوئی ویکسین ہے؟ دیکھیں یورپین سائٹس پہ ابھی جائناکس کے نام سے ایک ویکسین ڈیولپ کیا انہوں نے, جس کے 2 ڈوزز ہیں. ٹھیک ہے, ایک پریزنٹ شاٹ لگتا ہے اور ایک جو ہے وہ آفٹر 6 منتھ لگتا ہے جب امیونٹی بن جاتی ہے. تو جائناکس کے نام سے ایک ویکسین ڈیولپ کیا ہے اس نے یورپین سائٹس پہ, یورپین کنٹریز نے, جو پیشنٹس کے اوپر ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ صرف پریونشن ہے. اگر آپ مین چیز پریونشن آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کسی بھی وائرل ڈیزیز سے لڑ سکتے ہیں. اچھا ہمارے پاکستان میں کس طرح سے گورنمنٹ کام کر رہی ہے منکی پاکس کے حوالے سے؟ دیکھیں ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بالکل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو اسلام آباد میں, وہ اس بارے میں بہت کنسرنڈ ہے اور وہ اس چیز کو لائٹر موڈ پہ نہیں لے رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے اسپیشل فوکس کیا ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر, اور وہ یہ بیسیکلی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ڈیٹا آ رہا ہے لوگوں کا, جیسے جیسے جو ہے وہ لیبز شیئر کر رہی ہیں, جیسے جیسے پیشنٹس کو اویئرنیس آ رہی ہے, یا جیسے جیسے کلینیشینس کو اویئرنیس ہے. بہت سارے لوگوں کو تو اویئرنیس نہیں ہے, تو اس میں ہماری گورنمنٹ کو, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کو یہ چاہیے کہ اویئرنیس پروگرام کریٹ کریں. جیسے آپ لوگوں نے پروگرام ایک ارینج کیا ہے, اسی طرح سے ایک اویئرنیس کے پروگرام ہونے چاہیے, آگاہی لوگوں کو ہونی چاہیے تاکہ چیزیں بہتر ہو سکیں. اچھا کیونکہ اچھا اب ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی بھی کسی اس قسم کی کوئی اسکن الرجی ہوتی تو ہمارے ذہنوں میں نا وہ منکی پاکس اتنا آ چکا ہے کہ ہمیں لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے وہ ہو گیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں فیک بھی چلتی ہیں, جو نہیں ہو رہا تھا وہ بھی ہو رہا تھا, اور وہ بھی بہت زیادہ آپ لوگوں کو پرابلم. اچھا اب مجھے بتائیں کہ اگر اللہ نہ کرے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ منکی پاکس سے برین کو بھی, ہارٹ کو بھی, سارے اگر اس لیول پہ چلے جاتے ہیں تو اس ٹائم کیا مطلب اللہ نہ کرے کوئی بچنے کے چانسز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس طرح کے انفیکشن جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں, لیکن ہاسپٹلائزیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اگر اس طرح سے پیشنٹ جو ہے وہ ایگزاسٹ ہوتا ہوا آ رہا ہے, شوق کی کیفیت میں ہے, ٹھیک ہے, اور فوڈ انٹیک اس کا اتنا پراپر نہیں ہے, تو وہ ہاسپٹلائزیشن کی نیڈ میں. ایون ان پیشنٹس کو وہ ڈسٹریس میں چلے جاتے ہیں یا جو ہے وہ شوق کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں, تو ان کو وینٹ کی بھی اسسٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے, یا وینٹ کی اسسٹنس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اچھا ہماری جو امیون سسٹم ہے وہ ہمیں اتنا اسٹرانگ بناتا ہے کہ ہم کسی بھی بیماری سے لڑ سکتے ہیں. یہ چیز جب بہت زیادہ کھل کے تب آئی, مطلب میں ان لوگوں کی ان جگہوں کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں پہ شاید ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قوت مدافعت جب ہماری بہتر ہوتی ہے تو تب ہم بیماری سے لڑ سکتے ہیں. جب کووڈ-19 آیا اور اس ٹائم لوگوں کو پتہ چلا کہ ٹھیک ہے ہمیں تو یہ اپنی ڈائٹ رکھنی ہے, تبھی تو اس بیماری سے ہم لڑ سکتے ہیں اگر یہ بیماری ہمیں ہو جائے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ قوت مدافعت برقرار رکھنے کے لیے یا اسے بڑھانے کے لیے ہمیں کس طرح کی ڈائٹ یا کس طرح کا لائف اسٹائل رکھنا چاہیے؟ دیکھیں لائف اسٹائل آپ سادہ رکھیں بالکل, اور اس میں یہ کہ جنک فوڈ, اسپائسی فوڈ سے اوائڈ کرنا ہے. پروٹین رچ ڈائٹ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, پروٹین آپ کسی بھی فارم میں لے سکتے ہیں, آپ گوشت کی فارم میں لے سکتے ہیں, دالوں کی فارم میں لے سکتے ہیں, گرین لیفی ویجیٹیبلز کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. جتنا آپ گرین لیفی ویجیٹیبلز کا استعمال کریں گے اس سے آپ کی امیونٹی بہتر ہوگی. پلس پلینٹی آف فلوئڈ کا انٹیک جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. عام طور پہ پانی کا انٹیک ہم لیتے ہیں, فلوئڈ جو ہے وہ آپ جوسز کی فارم میں بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فریش فروٹ کے جوسز لے سکتے ہیں, اس سے بھی امیونٹی بہت بہتر ہوتی ہے. اچھا
تو مطلب آپ جو ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ صرف ایک بیماری کے لیے نہیں، آپ کسی قسم بھی بیماری کے لیے آپ کو اپنی ڈائٹ اچھی کرنی ہے، آپ چاہے وہ گوشت کی صورت میں، چاہے دالوں کی صورت میں، چاہے آپ سلاد کی صورت میں یا فروٹس کے جوس، اس طرح کی چیزیں لیں. یہ جو باہر ہم لوگ جنک فوڈ کھاتے ہیں جو روز کا ایک میرے حال سے کراچی کا ٹرینڈ ہو چکا ہے کہ کراچی میں تو زیادہ تر آپ نے شام کو باہر جانا ہے اور کچھ بھی ایسی چیز کھا کے آ جانا ہے. دیکھیں ونس ان اے بلو مون تو ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنی آپ لو فیٹ ڈائٹ لیں گے، جتنے آپ واک کریں گے، جتنا آپ جو ایکسرسائز کریں گے، بیلنس ڈائٹ یوز کریں گے، آپ کی امیونٹی اتنی ہی بہتر اور امپروو ہوتی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح کا کراچی کا ویدر ہے اور کلائمیٹ چینج ہوا ہے، تو کیا اس بیماری میں کلائمیٹ چینج ہونا ہے یا اس طرح کے ویدر میں جس طرح کی اب کراچی میں گرمی دیکھی جا رہی ہے، میرے حال سے میں نے تو بچپن سے کبھی ایسی کراچی میں گرمی نہیں دیکھی جو اب میں دیکھ رہی ہوں، تو کیا اس سے یہ بیماری جو ہے اس میں اضافہ ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں یہ بیماری جو ہے نا وہ بیسیکلی لو جو انوائرمنٹ ہوتا ہے یا جو لو ہیومیڈیٹی لیول ہے یہ اس کے اندر گرو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ کہ آپ ہاٹ اینڈ ہیومڈ کلائمیٹ کے اندر یہ ڈیولپ کریں. جتنا آپ کی موائسٹ کنڈیشنز ہوں گی، جتنا آپ کا ڈارک انوائرمنٹ ہوگا، جتنا آپ کے کولڈ ایریاز ہیں، یہ وہاں پہ ڈیولپ زیادہ کرتا ہے. ہاٹ اینڈ ہیومڈ انوائرمنٹ میں اس کو ایسا چیز. اچھا، تو اب مجھے بتائیے گا کہ پاکستان سے باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں وہاں سے بھی کچھ کیسز یہاں پہ ایئرپورٹ پہ ہوئے ہیں، رپورٹ ہوئے ہیں؟ پاکستان میں جو کیس رپورٹ ہوا تھا جو سب سے پہلے وہ سعودی عرب سے ایک پیشنٹ ٹریول کر کے آیا تھا اور وہ جو ہے اس کو لیبل کیا گیا تھا منکی پاکس کا. وہ سعودی عرب سے ریٹرن ہو کے آیا تھا ایئرپورٹ کے اوپر، تو وہ NIH نے جو ہے اس کو لیبل کیا ہے کہ یہ ایک منکی پاکس کا کیس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جس طرح سے بچے، بزرگ، جوان، کیا یہ ہر کسی ایج کے اس پہ ایک طرح سے ہی کام کرتا ہے؟ نہیں، بیسیکلی اس میں ایج ویریئنس ہے اور ہم کہتے ہیں کہ انفینٹ سے لے کر 15 ایئرس تک جو پیڈیاٹرک کا گروپ ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ لوگوں میں ہم سسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور ینگ ایڈلٹس میں بھی اور ٹین ایجرز میں بھی ہم اس کو جو ہے وہ سسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد امیونٹی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور لیٹر ایجز میں جو ہمارے اولڈ ایج ہیں پیشنٹس ہم ان کو بھی دے سکتے ہیں، یا اولڈ ایج پرسن جو گھروں میں موجود ہیں یا جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی یہ سسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم ان کے اندر. اور یہ بیماری کسی ایک سے دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے؟ اللہ نہ کرے کسی ایک انسان کو اور وہ گھر میں ہے اور 4 لوگ اور ہیں. دیکھیں چھونے سے اور لگنے سے اس طرح سے یہ مراد نہیں ہوتی، ایسا ہی نہیں ہوتا. جیسے ٹی بی کا کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں یہ کانٹیجیس ڈیزیز اور نان کانٹیجیس ڈیزیز کے بارے میں ہوتا ہے. یہ عام طور پہ نان کمیونیکیبل ہے، لیکن اسٹل یہ پرسسٹ کر سکتی ہے کہ اگر آپ نے ایک دوسرے کی بیڈ شیٹس یوز کی ہیں، آپ نے ایک دوسرے کا لینن یوز کیا ہے، اگر آپ نے ایک دوسرے کے کلوتھس یوز کیے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ بیماری جب اسکن پہ آتی ہے تو صرف یہ اسکن پہ نقصان دیتی ہے، یہ اندر اسٹمک اور چیزوں کو بھی اگر پراپر ٹریٹمنٹ فوراً سے نہ لیا جائے؟ کیونکہ بعض دفعہ خسرے کے لیے ہم بچپن سے ایک چیز سنتے آئے تھے کہ اگر خسرہ صحیح طرح سے نہ نکلے تو اندر بڑا نقصان دیتا ہے. تو کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کی ایک فیملی یا اسی سے ملتا جلتا تھوڑا بہت ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا اگر ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں. دیکھیں پاکس ویریڈی گروپ جو ہے نا وہ ایسا اتنا وہ نہیں ہوتا کانٹیجیس یا جو اتنا جو ہے وہ ہارمفل ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں وائرل ڈیزیز عام طور پہ سیلف لیمیٹنگ ہے انلیس کہ وہ کمپلیکیٹ نہ ہو جائے. کمپلیکیشن ہر جگہ موجود ہیں، ہر وائرل ڈیزیز سے کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. ایون جو نمونیا کاز کرتا ہے جراثیم، اس سے بھی میننجائٹس ہوتا ہے، اس سے بھی گردن توڑ بخار ہوتا ہے. تو ایز سچ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہم ایز سچ وائرل کو جو ہے وہ لائٹلی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹپیکل وائرل ڈیزیز جو ہیں وہ آپ سے 5 سے 7 دن 3 دن میں بھی ریلیپس ہو جاتے ہیں، ان کو پیشنٹ بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ والی جو ڈیزیز ہے اس میں آپ کو ایک چیک رکھنے کی ضرورت ہے کہ خاص طور پہ جب یہ سیزنل ہو کہ آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ڈیزیز ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام ہیلتھ 21 جو کہ K21 نیوز پہ ہے عیسیٰ لیبارٹری کی جانب سے، اور آج ہمارا ٹاپک تھا منکی پاکس. اور یقیناً کافی ساری ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی اور کافی اویئرنیس آپ کو ملی ہوگی. اللہ نہ کرے اگر آپ کے آس پاس کوئی منکی پاکس کا پیشنٹ ہے تو اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا اس طرح سے ٹریٹمنٹ کروائیں، اور اس بیماری سے دور رہیں، سیف رہیں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.